بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لقمان حکیم کی نصیحت، نئے زمانے کے کچھ اہم ٹوٹکے۔ ویڈیو بہت پیاری ہے، چھوڑ کر مت جائیے گا اور فل دیکھنے کی کوشش کریے گا۔ اوپر جو 2 ٹپس دیے ان کے علاوہ بھی بہت اچھے ٹپس آپ کو ملنے والے ہیں۔ بالوں کی سفیدی دور کرنے کے لیے روزانہ زیتون کا تیل لگایا کریں، 1-2 ہفتے میں ہی فرق آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ آزمودہ ہے۔ اگر آپ دیمک سے پریشان ہیں تو اونٹ کی ہڈی کو اپنے صحن یعنی لان میں گاڑ کر رکھ دیں۔ اگر دیمک ہے تو گھر سے ضرور بھاگ جائے گی۔ اچار میں تیز نمک ڈالنے سے اچار کبھی خراب نہیں ہوگا، اور یہ سچ بات ہے۔ زیادہ تیل نہیں ڈالنا بلکہ نمک زیادہ کرنا ہے تو اچار سالوں سال چلتا رہے گا۔ اگر کسی چیز پر رنگ لگ جائے تو کھٹی دہی یعنی کئی دن کی پڑی ہوئی دہی کو اس کے اوپر لگانے سے رنگ اتر جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اپنے پاؤں کی دیکھ بھال ضرور کریں، اس پر غور کیا کریں۔ ناخن احتیاط سے کاٹیں، اپنے پاؤں روزانہ دھوئیں، گھر میں بھی چپل پہن کر چلیں، کسی بھی چیز سے چوٹ لگنے سے بچائیں۔ کاٹنے والے یعنی بڑے جوتے یا اس طرح کے جوتے چپل نہ پہنیں جس سے کوئی زخم یا انفیکشن ہو۔ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہیں، کوئی بھی زخم یا خروچ وغیرہ تو نہیں ہے، ورنہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ سائیکل چلانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اور سچ میں وہ ایکٹیو ہوتا ہے، پھرتیلا بنا رہتا ہے۔ ہلدی ایک خون صاف کرنے والا مسالہ، ایک بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، مٹکے میں بھر کر رکھ لیں اور مٹی کے کٹورے سے پئیں، اور بیسن کی روٹی کھائیں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائے گی۔ جن عورتوں کو یہاں پیدا ہونے والا ہے بچہ یعنی کہ وہ ہیں حاملہ یا ہے پریگننٹ، تو وہ اجوائن سے گریز کریں، اجوائن بالکل نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوجن ہو سکتی ہے، بچے کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بانجھ عورتیں ٹماٹر استعمال زیادہ کریں، 2 سے 3 ماہ کے اندر ہی انشاءاللہ امید سے ہو جائیں گی۔ بھوکے پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے بچیں، معدے کے اندر زخم بن جاتا ہے۔ جسم پر پسینہ زیادہ آنا تندرستی کی نشانی ہے۔ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو سمجھ جائیں وہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہے۔ دوا ہمیشہ سادے پانی سے کھائیں، جلد اثر کرے گی، نہ گرم سے کھائیں اور نہ ہی ٹھنڈے سے۔ تو اس کا احتیاط کریں کیونکہ آج کل تو ہر انسان دوا کے ساتھ ہی جی رہا ہے۔ جو لوگ ماش کی دال یعنی ارد کی دال کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ شوگر سے بچے رہیں گے۔ اگر 3 دن تک مسواک نہ کی جائے تو دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کھانا کم کھائیں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، وہ بھی ان کے حساب کے پھل۔ میٹھے پھل ان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ڈاکٹر پرسکرائب کریں یا جو بتائیں وہی کھایا جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج جائے یا سوجن آ جائے تو جسم پر پان کے پتے رگڑ دیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاؤں کے بل زیادہ بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی یادداشت سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ عورت یا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نہانے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دے، جسم تر و تازہ اور جسم کبھی کالا نہیں ہوگا۔ سرسوں کا تیل گھر کا ہو تو بہتر ہے۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا اور آزمودہ نسخہ ہے، اور لیکن صرف سونف کھانے سے ہی نہیں، اس کے ساتھ آپ اپنے ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، ورک آؤٹ کریں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا روزانہ کھلانے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ تھوڑے موٹے تندرست نظر آتے ہیں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو 2-4 منٹ آنکھوں کو پٹپٹائیں یعنی جھپکائیں، نیند آ جائے گی۔
अप डाउन यानी खोलो बंद करो, ऊपर करो नीचे करो पलकों को, इस तरह से आपकी नींद आ जाएगी और ये हम खुद करते हैं। गम इंसान के फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है, आँखों का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से बदन की बीमारियां, नई बीमारियां जन्म लेती हैं। चावल को अगर बचा हुआ है तो ऐसे ही ठंडा खा लें, पर गरम ना करें, फ्रिज में भी ना रखें तो बेहतर है। अगर बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप थोड़ी देर रख सकते हैं कि सड़ने का गलने का अंदेशा हो। तो हंसने से वज़न कम करने में बहुत मदद मिलती है, ये भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप रोज़ाना केला खा लिया करें तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। सदियों तक जवान रखने वाले टोटके, रोज़ाना किशमिश खाने का मामूल बना लें। रोज़ाना तुख्म बालंगा पानी में डालकर पिएं। तुख्म बालंगा यानी कि जिसको बोलते हैं तुतमलंगा, उसी को ही बोलते हैं। रोज़ाना खाने से पहले एक अदद या एक पीस खीरा खा लें। खीरा, बकरी का दूध इस्तेमाल करें। भुने हुए चने रोज़ाना खाया करें। हमेशा हंसी खुशी खाने से खाना जल्दी हज़म होता है और जिस्म में लगता भी है। जिन लोगों को ज़्यादातर कब्ज़ रहती है वो लोग दाल ज़्यादा खाया करें। जंक फूड या गरिष्ठ भोजन कम करें। नाखून पर हल्दी रगड़ने से नाखून ज़्यादा नहीं बढ़ते। रात के वक्त दूध की मलाई चेहरे पर लगा लेने से झाइयाँ गायब हो जाएंगी। दूध की मलाई बहुत फ़ायदेमंद है, होठों पर भी लगाएं, होठ भी कभी नहीं फटेंगे, नरम मुलायम और गुलाबी बने रहेंगे। पेट में बनने वाली गैस को फ़ौरन खारिज किया करो, वरना यादाश्त पर असर पड़ेगा। सच में ये बहुत ही ज़रूरी काम है ये भी, लेकिन महफिल में ना करें, ये बैड मैनर है। तो दूर हट के किनारे जाके इस चीज़ का एहतियात किया करें। जो औरतें हर वक्त बालों का जूड़ा बनाकर रखती हैं, ऐसी औरतें मर्द की कमज़ोरी को फ़ौरन जान लेती हैं और मर्दों की अक्ल को भी मांद कर देती हैं, यानी वो बहुत तेज़ दिमाग होती हैं। दो चीज़ों की ज़िद करने वाले मर्द औरत से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो ना तो गैर औरत की तरफ देखता है और ना ही किसी गैर मर्द की मौजूदगी बर्दाश्त करता है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से निखारा जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। दूध की मलाई से में चीनी डालकर खाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है। आँखों में से मुसलसल पानी बहने लगे तो रोज़ाना 10 बादाम खाइए, ये टोटका बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थी आज की हमारी प्यारी सी वीडियो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।